آئین کی جو عام شقیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو میں بات اپنی کر رہی تھی کہ ہمارے سامنے دو ہی چیزیں آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت کا جو اہم نقطۂ نظر ہے، مطمع نظر ہے، وہ صرف اور صرف چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے ہے، ان کے جو تقرری کا پروسیس ہے اس کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی مدت ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے. لیکن اب جو ہمارے سامنے شقیں آئی ہیں، یعنی 63, 51, 175, 187 اور دیگر، یہ جو شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اسمبلی کی جو 65 سے نشستیں بڑھا کر 81 کرنے کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا فواد کہ یہ جو یہ پروسیس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس کے پروسیس کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سامنے ایک اور آلریڈی ایک اس طرح کا قانون موجود ہے جس کا فیصلہ حکومت کرتی ہے، یعنی آرمی چیف کا فیصلہ حکومت کرتی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ حکومت کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 سال کے بعد ہمارے سامنے کس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. ابھی جیسے کہ انفولڈ ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں کہ کس طرح سے حکومت کے پاس معاف کیجیے گا جنرل فیض کے حوالے سے خبریں آتی رہیں کہ کس طرح سے وہ حکومت کو آ کر رام کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سیاست کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے سیاستدان بات کرتے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں، تو اگر یہ والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے تو کیا توازن برقرار رہے گا یا پھر توازن جو ہے وہ مزید ایک اور جو ہے وہ بحران کی طرف جائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے تو سر یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ نوشتہ دیوار ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ تھوڑی سی ابھی اور ملاقاتیں ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد معاملات جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہی جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہو رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ شاید آج رات دیر تک شاید یہ فائنلائز ہو جائیں گے. اگر اس وقت ہم نمبر گیم دیکھتے ہیں نا گورنمنٹ کا، تو اس کے مطابق تو مسلم لیگ نون کے پاس 111 ہے، پیپلز پارٹی کے پاس 69، ایم کیو ایم 22، پاکستان مسلم لیگ 5، آئی پی پی 4، مسلم لیگ ضیاء 1، بلوچستان عوامی پارٹی 1، نیشنل پارٹی 1. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی 214 کے اراکین یہاں پر بنتے ہیں، اور پھر حکومت دیکھ رہی ہے وہ ان تمام لوگوں کو جو 41 اراکین ہیں جن کو حکومت یہ تصور کر رہی ہے کہ شاید یہ آزاد ہیں. اور کل میرے پروگرام میں یہ بات ہوئی بھی، اس سے پہلے بھی بیرسٹر عقیل صاحب یہ بات کر کے گئے کہ جو آزاد اراکین ہیں ان کے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا. لیکن کل جب بڑی وضاحت کے ساتھ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم کے حوالے سے جو وضاحت آ گئی، اس کے بعد وہ 63 والا جو سلسلہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ فلور کراسنگ اتنی آسان ہو جائے گی، وہ نہیں ہو پائے گی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس سارے پروسیس کو کس طرح سے آگے لے کر چلتی ہے، یا پھر شاید حکومت چاہ رہی ہے کہ جو ابھی ہو جائے وہ ہو جائے، اس کے بعد آگے جو ہونا ہوگا وہ دیکھا جائے گا. کیونکہ ہمارے سامنے یہ بھی موجود ہے کہ اب تک جو کچھ ججمنٹس آئی ہیں اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو شاید حکومت جو اتنی جلد بازی میں ہے، جو ان فیصلوں کو، ان ترامیم کو لاگو کرنا چاہتی ہے، اسمبلی سے پاس کروانا چاہتی ہے، وہ اسی ذہن کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابھی ہو جائے، اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہوں گے اس کے وہ بعد میں دیکھے جائیں گے. لیکن اگین میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اور ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے معزز ممبران کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنی جلد بازی میں جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بعد میں انہی لوگوں کے جنہوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں وہی اس کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے وہ گلے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے جو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے، یا پھر وہ فیصلے کر رہی ہے جو اس وقت تو ان کے مفاد میں ہے لیکن بعد میں انہی کے ہی گلے پڑیں. ٹھیک ہے کرن، ساتھ ہی رہیے گا. افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب، کچھ نکات سامنے آئے ہیں تو میں ذرا وہ چاہوں گا کہ آپ کو میں بتا دوں کہ ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی مدت ملازمت ایک تو نہیں بڑھائی جائے گی، اور حکومت سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس کا تعین کرے گی. آئینی عدالت کے باقی 4 ججز بھی حکومت ہی لگائے گی. لیکن کرن ناز صاحب ابھی یہ ذکر کر رہی تھیں کہ 3 سال بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کی جب تعیناتی ہوتی ہے تو اس وقت بھی تنازع کھڑا ہوتا ہے. تو اب اگر حکومت اسی طرح سے کرے گی، ابھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سب سے سینئر موسٹ جج ہے وہ از خود چیف جسٹس آف پاکستان لگ جاتا ہے، لیکن اگر 5 ججز میں سے فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا بھی، تو کیا ہمیں اس میں بھی ایک تنازع کی صورت بنتی ہوئی دکھائی دے گی ہمیشہ؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ایک کورٹ کی حوالے سے بات ہو رہی ہے. شکر ہے کچھ لوگ اس کو ماننے کو تیار ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا، 65 نشستوں کو 81 کرنا یہ کوئی عام سی ترمیم نہیں ہوگی. جی جی، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے قریب آئے گی. کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ووٹ ہیں 2/3، دین دے کین ڈو اٹ. اگر نہیں ہے تو ڈراپ ہو جائے گی. جو 63A ہے
دیکھیں 63A ایک دفعہ تو استعمال ہوا کہ جس نے ووٹ ڈالا وہ جائز ہے، پھر انہی دنوں میں کہا گیا کہ جن نے ووٹ ڈالا وہ ڈسکوالیفائی ہیں. تو ایسا مذاقیہ قسم کا قانون نہیں چل سکتا کسی ملک میں بھی کہ کچھ ججز بیٹھے ہوں اور وہ ججز اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کریں. اس طرح ریاستیں نہیں چلتی، کیونکہ 63 جب بنا تھا تو جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، وہ آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری خرابی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی اور ری رائٹ کرتے ہوئے اپنے سیاسی دوستوں کو مفادات کو مد نظر رکھا. تو یہ تو ہونا تھا، یہ معاملہ بات آنا تھا. جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو یہ بات جو کہی گئی ہے کہ اپنا ججوں کے جو تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے یہ تھی، لیکن پھر دباؤ میں آئی پارلیمنٹ اور افتخار چودھری نے دباؤ ڈالا، ججز نے دباؤ ڈالا اور اس کی وجہ سے اس کو نکالنا پڑا اور پھر اگلی ترمیم کرنی پڑی. پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ماں سوائے یہ کہ پارلیمنٹ وہ فیصلے نہیں کرے گی جو اس کی بنیاد کے خلاف ہوں. پاکستان کی پارلیمنٹ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتی، یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہے. لیکن معاملات کو چلانے کے لیے اختیار تو ان کے پاس ہے. اور اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ خصوصی اجلاس بلایا جا رہا ہے وفاقی کابینہ کا اور اس میں نواز شریف کو بلایا جا رہا ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس اجلاس میں بلاول بھٹو کی شرکت بھی لازمی ہونی چاہیے. اگر اس اجلاس میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اگر ایک فرد کو بلایا گیا جو کہ اس کا ممبر نہیں ہے وفاقی کابینہ کا اور اسپیشل انویٹیشن پہ بلایا جا رہا ہے، تو دوسری جو پارٹی ان کی اتحادی پارٹی ہیں جتنی بھی ان کو بھی بلایا جانا چاہیے تاکہ ایک نئی ڈیبیٹ پاکستان میں جنم نہ لے. پھر یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس قسم کا جسٹس سسٹم چاہتے ہیں. کیا ہم وہ جسٹس سسٹم چاہتے ہیں کہ ایک سزائے موت کا قیدی ہے اس کی پٹیشن 10 سال کے بعد لگتی ہے، 10 سال تک وہ جیل میں ہی رہتا ہے؟ کیا ہم ایسا سسٹم چلانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بتایا جائے کہ جن کی اپیل آپ سن رہے ہیں ان لوگوں کو تو سزائے موت دی جا چکی ہے؟ تو یہ ہمارے جو اتنے اچھے پڑھے لکھے صحافی دانشور ہیں یہ ان معاملات پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ ان کا بھی حل نکالنا یا نہیں نکالنا، کہ یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ تو آئین میں ترامیم کا حق پارلیمنٹ کے پاس ہے. نمبر 1 جو یہ بات کی جا رہی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اب ضرورت آ گئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اس حد تک درست ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ اس کو کامیابی کی منزل حاصل کرنے کے لیے ووٹ چاہیے. اگر ووٹ نہیں ہے تو یہ آئیڈیا ڈراپ ہو جائے گا، لیکن اس آئیڈیا پہ بحث تو ہوگی. لوگوں کو پتہ تو لگے گا کہ آرٹیکل 63، 151، 185، 187، 183، 175 میں کیا ترامیم چاہتے تھے. ایک قومی ڈیبیٹ تو جنم لے گی نا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے پر بڑی تفصیل سے آپ روشنی ڈالیے گا کہ آئینی کورٹس اس وقت کی اہم ضرورت کیوں ہے. لیکن اس وقت ذرا ایک اہم خبر دینی ہے ہمیں اپنے ناظرین کو، وہ دے دیں کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد اسحاق ڈار، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واپس روانہ ہو گئے ہیں. حکومتی وفد میڈیا سے بات کیے بغیر واپس روانہ ہوا ہے. سما آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہا ہے کہ جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے انہوں نے، اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے بعد حکومتی وفد یہاں سے روانہ ہو گیا ہے. اسحاق ڈار مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد واپس روانہ ہوئے ہیں. حکومتی وفد یہاں پر آیا تھا، ملاقات اس کی مولانا فضل الرحمان سے ہوئی تھی ان کی رہائش گاہ پر، اور بڑی زبردست ملاقات ہوئی. یعنی جو ہم نے مناظر دیکھے اس میں کھلے دل سے ویلکم کیا مولانا فضل الرحمان نے حکومتی وفد کو. اسحاق ڈار اس میں موجود تھے، محسن نقوی اس میں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی وہاں پر ہمیں دکھائی دیے، وہ بھی موجود تھے. بریفنگ دی گئی مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور اب یہ میٹنگ ختم ہو گئی ہے. اور اس میٹنگ کے اختتام پر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد اس میٹنگ کے اختتام پر حکومتی وفد یہاں سے روانہ ہو گیا ہے. اسحاق ڈار کی گاڑی ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حکومتی وفد یہاں سے روانہ ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی یہ اطلاع تھیں کہ حکومتی وفد جیسے ہی یہاں سے روانہ ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کا وفد بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا. تو بڑی اہم پیش رفت، بڑی اہم ڈیولپمنٹ
آج کے دن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، چونکہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو صرف منانا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر گو ہیڈ دے دیتے ہیں حکومت کو تو پھر یہ کابینہ اجلاس میں آئینی ترامیم پیش کی جائیں گی، وہاں سے منظور کی جائیں گی، اور اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ ہوگا کہ اسے قومی اسمبلی میں بل کو پیش کیا جائے۔ تو یہ وہ ملاقات ہوئی تھی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں، اور اس کے مناظر بھی ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائے کہ جس میں مولانا فضل الرحمان سے حکومتی وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ وفد اب ملاقات کر کے روانہ ہو چکا ہے۔ سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، کچھ انسائیڈرز پتہ چل سکی ہیں اس ملاقات کی، چونکہ حکومتی وفد تو اب یہاں سے روانہ ہو گیا ہے؟ جی فواد، بالکل حکومتی وفد جو کہ اسحاق ڈار، اعظم ندی تارڑ اور محسن نقوی اس وفد میں شامل تھے، اب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل حکومتی وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ مولانا سے ان کی جو ہے وہ تفصیلاً ملاقات ہوئی، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومتی وفد نے مولانا کو جو ترمیم شدہ ڈرافٹ ہے وہ بھی دکھایا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک فواد یہاں پر کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا ہے۔ حکومتی وفد جو ہے وہ جب یہاں سے نکلا تو میڈیا نے کوشش کی ان سے بات چیت کرنے کی، لیکن جو ہے وہ گاڑی نہیں روکی گئی، اور گاڑی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جانب جو ہے واپس روانہ ہو چکی ہے۔ اور حکومت کا جو 3 رکنی وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہاں پر ملاقات کے لیے پہنچا تھا، انہوں نے جو ہے وہ کسی قسم کی میڈیا سے گفتگو نہیں کی، اور وہ یہاں پر روانہ ہو چکی ہیں۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی کسی قسم کا یہاں پر بریک تھرو نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ مولانا سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے یہاں پر ان کی رہائش گاہ پہنچے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے انتہائی جو ہے وہ اس وقت یہاں پر ٹینس سچویشن ہے، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ آمادہ کیا جائے، اور ان ترامیم پر جو ہے وہ جے یو آئی کی سپورٹ لی جائے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو اپنے موقف پر بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ کسی قسم کے جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے کوئی گرین سگنل نہیں دیا ہے۔ تو اب حکومت کا جو وفد آیا تھا، اگر کوئی بریک تھرو ہوتا تو یہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ حکومتی وفد جب یہاں سے روانہ ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یہاں پر میڈیا سے گفتگو کرے گا، اور اس حوالے سے جو کوئی بریک تھرو ہوا تو میڈیا کو ضرور جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ لیکن یہاں سے جو 1.5 گھنٹے ملاقات کے بعد حکومتی وفد روانہ ہوا ہے، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکومتی وفد نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے جو گفتگو ہوئی ہے اب وزیر اعظم کو جا کے اس حوالے سے جو ہے آگاہ کیا جائے گا، اور وزیر اعظم کے سامنے شہزاد آپ نے درست کہا کہ اگر کوئی برف پگھلتی تو پھر یقیناً حکومتی وفد یہاں پر میڈیا سے گفتگو بھی کرتا، وہ بتاتا بھی۔ آپ نظر رکھیے گا، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ شہزاد علی ہمیں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر سے آگاہ کر رہے تھے، جہاں